اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 11 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC 2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے ہم نے QC 3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں، اور اس وقت 5 صفحے ہم QC 4 میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں 29 آیتیں، اور انشاءاللہ آخری 5 صفحے ہم QC 5 میں پڑھیں گے جس میں 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ QC 5 میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں مکمل ہو جائیں گی جو پہلے پارے میں آئی ہیں۔ تو آئیے یہ 11ویں صفحے کے جو ہے اشارے ایک بار دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، دوسرا ہے آگ صرف چند دن، تیسرا ہے قاعدہ آگ اور جنت کا، چوتھا ہے میثاق بنی اسرائیل۔ تو آئیے اسے ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر لکھیں گے۔ تو یہ کیا تھے اشارے، ان کو ایک بار دہرا دیجئے۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ پڑھے صرف لکھے چند کا دن، حالات چند قاعدہ دن، آگ اور جنت کا، میثاق اور بنی اسرائیل۔ جزاک۔ تاکہ بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ جاہل جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ تو آج ہم نے یہ چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ میثاق بنی اسرائیل۔ پلیز میوٹ رکھیں۔ تو اس کا پچھلی آیتوں سے یوں تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بد اعمالیوں کو بیان کر رہا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو۔ تو آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ واو جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ از، یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ از اور ازا، اسم ہے سر یہ اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں، یہ ظرف زما ہے، وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اخذ، جی آپ نے درست کہا، اسم ہے۔ اخذنا، اخذنا جو ہے یہ فعل ہے، نا سے پتہ چل رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے، کیونکہ آخر میں ماضی کے تا، تو، تم، نا وغیرہ آتے ہیں۔ میثاقہ جو ہے یہ اسم ہے، بنی اسم ہے، اسرائیل اسم ہے، لا جو ہے حرف ہے، تعبدونا، تعبدونا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟
فعل مضارع فعل مضارع کا جمع یہ جمع جمع کا جمع سامنے کا صیغہ ہے، تا جو ہے سامنے کے لیے ہوتی ہے، جمع یعنی انتم کو ظاہر کر ہے، اللہ جو ہے حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ اسم ہے، واو حرف ہے، بالوالدین یہ جو ہے حرف جر ہوا تو الوالدین جو ہے حرف جر کے بعد ویسے بھی اسم آتا ہے، اور یہ ہے الوالدین، الف لام سے پتہ چل رہا ہے، اگر الف لام نہ بھی ہوتا اور حرف جر نہ بھی ہوتا، والدین یا نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر جمع اسم ہے۔ تو اس طرح اسے تین طریقے سے پہچان رہے، بی کی وجہ سے بھی، الف لام سے بھی، اور یا نون سے بھی پہچان رہے کہ یہ اسم ہے، مذکر ہے اور جمع ہے۔ آگے احسانن، احسانن پہ دیکھیں دو زبر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ واہ حرف ہوتا ہے زی، زی جو ہے یہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہے زی کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل حرف؟ سر یہ اسم ہے اسم کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ حرف جر کے بعد قربا کا آیا ساتھ میں حرف جر نہیں ہے، یہ واو جو ہے یہاں پہ حرف جر کے طور پہ نہیں ہے، یہ واو جو ہے کنیکٹنگ ہے، کنیکٹنگ یعنی جوڑنے والا ہے، عطف ہے۔ القربہ سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے کیونکہ زی القربہ کے ساتھ ہے۔ ذکر آ رہا ہے والدین کا ذکر قربا کا۔ چلیں آپ لوگوں نے کچھ گیس لگائے ہیں، فی الحال میں اس کو یہاں پہ روک لیتا ہوں، جب یہ آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے، فی الحال اسے وہ کیا ہوتا ہے روک لیتے ہیں۔ القربہ جو ہے یہ جی اسم ہو گیا، واہ اسم ہو گیا، الیتامہ یہ بھی اسم ہو گیا کیونکہ الف لام آیا، واو بھی حرف ہو گیا، المساکین یہ جو الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مذکر ہے، جمع ہے، واو جو ہے حرف ہے، اولو یہ دیکھیں واو الف جو ہے یہ جو آخر میں آتا ہے نا، وا تا تو تم نا، اس سے ہمیں ماضی کا پتہ چلتا ہے یا فعل کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ امر میں بھی بعض اوقات یہ واو الف آتا ہے، تو اس لیے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ فعل ہے، پھر یہ پہچاننا کہ آیا یہ ماضی ہے یا امر ہے وہ پھر علیحدہ بات ہے۔ تو یہ کالا سے جو ہے اولو، تو یہ جو ہے اس کا فعل ہے کالا یقولو کل والا، للناس سے لی جو ہے حرف جر ہے تو اس کے بعد جو ہے ناس ویسے بھی الف لام سے پتہ چل جائے گا، اور ادروائز بھی یہ ہمیں پتہ ہے یہ جمع ہے۔ حسنن دو زبر سے پتہ چل گیا ایسا، واہ حرف، حکیمو یہ دیکھیں آخر میں واو الف سے آپ کو پتہ چل رہا ہے ماضی کا فعل ہے، حکیمہ سے اقامہ سے یقیمو، حکیمو یہ جو ہے مزید فی کا ہے، باب افعال کا فعل۔ الصلاۃ گول تا سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، خاص ہے، آگے پھر واہ حرف آ گیا، یہ ہے آتو، آتو جو ہے یہ دیکھیں واو الف سے ہمیں اتنا صرف پتہ چلا فعل ہے، اب ہم نے خود فرق کرنا ہے یہ فعل ماضی ہے یا امر ہے، ہم اس کا فعل دیکھیں گے ہوتا ہے آتا یاتی ایتی، ایتی سے ایتو، اب یہ وہاں پہ ہمیں نہیں ملا، اس کا مطلب یہ آتا سے آتو ہے، ماضی کا فعل ہے۔ الزکاۃ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، ثم یہ پھر حرف ہے، تولیتم دیکھیں تولیتم میں یہ جو تم جڑ کے آ رہے ہیں ضمیر ہے، تو تولا جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، کیا ہے واللہ یولی سے یہ جو ہے مزید فی کا فعل ہے، واللہ یولی باب تفعیل سے، اللہ جو ہے حرف ہوا، قلیلاً دو زبر سے پتہ چل گیا کہ جی یہ اسم ہے، منکم من حرف جر ہے اور اس کے بعد اسم آنا چاہیے، کم ویسے ضمیر اسم ہے، منکم جار مجرور، وا حرف انتم یہ جو ہے فعل یہ جو ہے ضمیر فصل ہے، یعنی ایکسٹرا جو ہے ضمیر جب آتی ہے کسی چیز کو علیحدہ کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، حسر کے لیے، تو پھر تاکید کے لیے، تو اسے کہتے ہیں ضمیر فصل۔ معرضون، اب معرضون میں جو ہے دیکھیں مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، واو نون سے پتہ چلے گا اسم ہے، جمع ہے، اسم ہے، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب مزید فی میں جو ہے فاعل اور مفعول بناتے ہیں تو وہ میم سے شروع ہوتے ہیں، اس پہ پیش والا میم لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہے موردون، اسم فاعل، اس میں اسم فاعل فاعل، اسم ہے، اس میں فاعل کی دو پچھات ہے،
پہلی یہ اگر 3 حرفی سے بن کر آ رہا ہے، ثلاثی مجرد سے بن کے آ رہا ہے، تو پھر اس میں الف ہوتا ہے، جیسے فاعل، جاعل، سامع، ذاکر، ناصر، یعنی ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو فعل کے اندر تو وہ کیا ہے، وہ فاعل بن جاتا ہے 3 حرفی والے مادے۔ لیکن جب وہ مزید فی سے آتا ہے، 4 یا 5 یا جتنے بھی حرف ہوتے ہیں، اس میں پھر جو الف سے نہیں ہوتی پہچان، اس کی پہچان میم سے ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں میم ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو فاعل ہے، زبر آ رہی ہے تو مفعول ہے۔ آخری لفظ سے پہلے والے پہ اگر زیر آ رہی ہے تو پھر وہ جو ہوتا ہے کیا، فاعل ہوتا ہے، فائل اور اگر زبر ہو۔ اب یہاں پہ آخری حرف کون سا ہے؟ مفعول موردون میں آخری حرف کون سا ہے؟ جی آد ضاد ہے، کیونکہ واو نون تو جمع کی علامت ہے نا، واو نون تو جمع کی علامت ہے، وہ اس کی اپنی علامت نہیں ہے، وہ تو جمع کو شو کرنے کے، اس کو ہٹائیں گے تو یہ ہے موردو۔ ضاد جو ہے وہ آخری حرف ہے، اس سے پہلے والا کیا ہے، را۔ را کے دیکھیں را، نیچے زیر آ رہی ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا اس کے شروع میں میم پیش والا آ گیا اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر آیا تو یہ فاعل ہے۔ اور اگر یہ ہوتا موردون، را کے اوپر اگر زبر ہوتا پھر کیا ہوتا، مفعول مفعول۔ مفعول تو یہ آج آپ نے اپنے جو ہے وہ کنسپٹ کلیئر کر لینے ہیں کہ 3 حرفی مادے سے جب فاعل یا اسم فاعل آتا ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے، جاہل، فاعل، سامع، ذاکر، یہ QC1 میں ہی سیکھ لیا تھا۔ اور جب یہ مزید فی کے کسی اس سے آتا ہے فاعل تو اس کے شروع میں میم پیش ہوتا ہے اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر ہو تو فاعل، اگر زبر ہو تو مفعول۔ تو چل رہے ہیں جی، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اردو کے لفظ دیکھیے، اخذنا سے اخذ، ماخذ، مواخذہ، مساککم، مساک مدینہ، امید وساق، تفسکونا، صفاق قاتل، صفاق ترین دشمن، تخرجونا سے دیکھیں اخراج، خروج، خارج، دیارکم، دیار غیر، دار الحکمت، دار الحرب، اقرار تم سے دیکھیں اقرار کرنا، مقرر، تشہدونا سے شاہد، شہادت، اسی تقتلونا قتل، قاتل، مقتول، مقتول اور مقتل، انفسم سے دیکھیں نفس، تنفس، نفسا، نفسی، فریقن سے فریق اول، فریق دوم، فریق، تفریق، فرق، اسی طرح العدوان سے دیکھیں ظلم و تعدی، معتدی، بیماری، عدوان، اسرا سے دیکھیں اسیر مالٹا، اسیران بدر، اسیر زلف، تفات سے دیکھیں فدیہ۔ یہ سب عربی سے آئے ہوئے لفظ ہیں اور ہمیں اردو میں ان کے معنی اکثر آتے ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وا، وا جو ہے حرف، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اسم ہے۔ اخذنا، اخذنا جو ہے کیا ہے، یہ فعل ہے ماضی ماضی، کا حرفی اخذا یا خذو، خذ سے۔ مساک یہ اسم، بنی اسم، اسرائیل یہ اسم، لا جو ہے حرف، تعبدونا یہ مضارع کا فعل ہو گیا، عبدہ یعبدو مضارع کا سے، اللہ جو ہے حرف، اللہ اسم جلالہ، وا جو ہے حرف، بھی جو ہے وہ پھر حرف ہے، الوالدینی جو ہے یہ کیا اسم ہو گیا، احسانن اسم، وا حرف، زی جو ہے کسی نے کیا کہا تھا، کسی نے کیا کہا تھا، ایک نے صحیح کہا تھا کہ یہ اسم ہے، آپ نے درست کہا کہ یہ اسم ہے، زی جو ہے، اور اس کے بعد القربہ جو ہے وہ اسم ہے، اسم جمع اسم، مرکب اضافی تعلق کی جوڑی۔ وا جو ہے حرف، الیتامہ جو ہے وہ کیا ہوا، اسم، وا حرف، المساکینی یہ جو ہے پھر اسم، وا حرف، کولو جو ہے وہ ماضی کا فعل، اور لنا سے لی جو ہے حرف جر، انسان جو ہے وہ انسان کی جمع ہے الناس، اور حسن جو ہے اسم، وا حرف، حکیم ماضی کا فعل، الصلاۃ جو ہے وہ اسم، وا حرف، آتو جو ہے یہ کیا ہے، امر ہے، آتا یاتی، ایتی سے آتو، یعنی دو، الزکات زکات، ثم یہ حرف ہوا، تولیتم یہ دیکھیں یہ جو ہے ولی سے ہے اور اس میں ولی شد آ رہی ہے، تولیتم میں اصل میں تا تو علامت مضارع ہے، تم جو ہے ضمیر ہوئی ٹیبل کی، تو تا تم کو ہٹا
سر یہ جو آپ نے آتو بولا ہے یہ آتا یاتی سے تو نہیں نا، آتا یاتی تو ثلاثی مجرد کا تھا، یہ آتا یکتی سے ہے نا؟ ہاں یہ مزید فی ہے آتا، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آمنا، اسی طرح یہ آتا، یہ وہ والا آتا ہے، باب فال میں سے فعال سے ہے آتا یوتی آتی آتو، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ آگے ہے تولا، اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، مدارع علامت تا ہٹائی، تم جو ضمیر کی علامت واللہ ہٹائی تو واللہ، واللہ میں دیکھیں 4 حرفی درمیان میں تدبر سے تدبر سر آتے، یہ ہاں باب تفاعل نہیں ہے، یہ ماضی کا باب تفاعل تدبر گڈ، یہ تولیتم۔ آپ نے درست پہچانا ماضی کہ کا اس میں تا بھی ہے اور شد بھی ہے۔ جب تا اور شد دونوں آئیں تو پھر یہ باب تفعیل سے ہوتا ہے۔ اگر یہ مضارع کا فعل ہم اسے لیتے ہیں، تا علامت ہٹا دیں، پھر واللہ یہ جو ہے کیا ہے، باب تفعیل سے آئے گا۔ یعنی آپ فرق کیسے کرتے ہیں، فرق کیسے کرتے ہیں، اگر فعل مضارع ہے تو تا کو ہٹائیں گے تو واللہ باب تفعیل سے بنے گا، لیکن اگر تا کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ تا اور شد کے ساتھ جو ہے باب تفعول سے ہوگا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے یہ ان دونوں میں سے کیسے، اور آپ نے اس کا فیصلہ کس چیز پہ کیا؟ شد سے کیا، سر یہ باب شد سے تفاعل ہے، جی یہ 5 لیٹر پہ ٹھیک، اور عین کلمہ پہ شدہ ہے، یعنی باب تفاعل میں عین کلمہ پہ شدہ ہونا چاہیے، اور تعمیم جو ہے ہمیشہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گڈ، ایکسلنٹ، صرف اور صرف یہی ایک جواب تھا اس کا کہ اس کے آخر میں جو ہے ٹیبل کا تم آ رہا ہے۔ ٹیبل کا تم کیا ہوتا ہے، وا تا تو تم نا، یہ ٹیبل کے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو وہ فعل ماضی کا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے ٹھیک ہے مضارع سر، کا فعل نہیں کہہ سکتے، میں نے آپ کو دونوں ایسپیکٹ سے سمجھایا۔ اگر یہ جو ہے باب تفعیل سے آتا تو تا کو ہم لیتے مضارع کی علامت، اور چونکہ اب یہ آخر میں آ رہا ہے تم، اور یہ اس فعل کا ٹیبل کا تم ہے، تو جب ٹیبل کے یہ الفاظ آخری آتے ہیں کسی فعل کے ساتھ تو پھر وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے۔ جب ہم اسے ماضی کا فعل لیں گے تو ابھی یہ تا جو ہے علامت مضارع نہیں، اب یہ تا اور شد کے ساتھ جب آپ جائیں گے اس میں اس میں باب ماضی نہیں، وہ آپ جائیں گے مزید فی میں، جب مزید فی میں جائیں گے تو وہاں پہ تا اور شد جو ہے وہ کس میں آتا ہے، تفعول میں آتا ہے، تو وہ آپ نے اس طرح پہچانا۔ یعنی اگر کوئی ایسا فعل یا حرف آ جاتا ہے جس میں یہ پہچاننا کہ آیا یہ مضارع ہے یا ماضی ہے، تو ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ اس فعل کے ساتھ کہیں ماضی والی کوئی علامت جڑ کے آ رہی ہے۔ اگر وہ آ رہی ہے تو پھر جو ہے وہ ماضی کا فعل لیا جائے گا، پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا آیا یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے یا رباعی ہے۔ رباعی تو آپ نے پڑھے نہیں ہے، نہ ہی آپ کو پڑھائے جائیں گے QC 7 تک، تو لہٰذا وہ اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ تو آپ نے ثلاثی مجرد اور جو ہے وہ مزید فی کے اندر ہی چلتا ہے۔ تو مزید فی اور ثلاثی مجرد کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس میں ماضی کی علامت جڑ کے آ رہی ہے، ماضی کے ٹیبل کی علامت کیا ہوتی ہے، وا تا تو تی واؤ ہاں نا، اور اننا کا نون جو ہے وہ بھی ماضی کی علامت ہوتی ہے، جیسے فعلنا فعلتنا، ابھی آپ لوگوں نے یہ ماضی کی علامتیں پڑھ لی ہیں، ٹیبل پڑھ لی ہیں، تو اب جو ہے وہ بھی آپ کے ماضی کی علامتوں میں شامل ہو گئی۔ اب تک ہم آپ کو صرف یہ بتاتے تھے وا تا تو تم نا، اب اس میں کیا کیا اضافہ ہو گیا، اب ہو گیا وا تا تی، اور اس کے ساتھ جو ہے تم، اور پھر جو ہے تننا اور نا، اور جو ہے اور نا، نون الف نا والا، تو یہ جو ہے کیا، یہ آپ کی ماضی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ چلیں جی، اللہ جو ہے حرف ہوا، وا جو ہے حرف، انتم جو ہے یہ ضمیر اسم، یہ ایکسٹرا آیا ہے، یہ اسے کہتے ہیں ضمیر فصل۔ معرضون، یہ ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کر لی کہ یہ جو ہے مزید فی کا کیا ہے، اس میں فاعل ہے،
اس میں فائل اب آپ کو اسی سٹیج پہ کلیئر ہونا چاہیے. دو طرح آتا ہے. وہ جو ثلاثی مجرد سے آتا ہے اس میں الف ہوتا ہے, اور جو مزید فی کا آتا ہے اس کے شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر ہو تو اس میں فائل, زبر ہو تو مفعول. یہ آپ نے پکے کر لینے. تو آئیے جی چلتے ہیں اسباق کی طرف. آج کی آیت سے یہ سبق ملے, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے. یہ جو ہے بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا, جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. تو نئے الفاظ دیکھیے, ہر سطر میں کتنے ہیں؟ 0 0 3 1 1, یعنی اوسطن جو ہے 1 یا 1 سے کم. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور از, جب, یہ یاد رکھیں جب بھی یہ لفظ از آئے گا اس کے ساتھ جو ہے ان جو ہے وہ معذوفہ ہوتا ہے. ان جیسے جب بھی ہوگا از جب, اس کا مطلب ہے یاد کرو. یذکرو جو ہے اس کے اندر معذوفہ ہوتا ہے ان کی جگہ, یعنی اس وقت کو یاد کرو. جب بھی یہ قرآن میں آئے گا نا از, تو اس کا مطلب ہوگا اس وقت کو یاد کرو, یعنی کسی خاص ایک وقت کو یاد دلایا جا رہا ہوگا. اخذنا ماضی کا صیغہ ہے, ہم نے لیا, پکڑا. کیا؟ میثاق, پختہ عہد. بنی اسرائیل, کس سے؟ بنی اسرائیل سے. پختہ کی کیا عربی ہوگی؟ پختہ کس کا مطلب ہے؟ میثاق تو عہد ہو گیا. میثاق پختہ لفظ جو ہے وہ پختہ عہد کو کہتے ہیں. یہ اس کا پورا ترجمہ ہے میثاق کا. میثاق کا یہ نہیں ہے کہ عہد, میثاق کا مطلب ہے پختہ عہد, مضبوط عہد. یہ قرآن میں 3 جگہ آیا ہے, یعنی سورۃ البقرہ کے اندر 3 جگہ پہ آیا ہے. ان تینوں جگہ پہ جو ہے وہ یہ اسی معنی میں جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے کہ میثاق کے معنی ہے پختہ عہد. کیوں؟ اس پہ وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورِ, یعنی تمہارے اوپر پہاڑ پکڑ کے جو ہے عہد لیا, یعنی پکا پختہ کام کیا گیا. یہ میثاق کا لفظ جو ہے وہ اس پختگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کوتور ان پہ اٹھا کے عہد لیا گیا تھا. ایک عہد ہوتا ہے بغیر کسی شرط و شرائط کے, ایک ہوتا ہے شرط تم اور کسی جو ہے خوف کے تحت. یہ خوف کے تحت ان سے عہد لیا گیا تھا, ان کے اوپر طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا, کہا گیا مانو ورنہ یہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک پکا کام اللہ نے کیا تھا. یہ آپ اس کی جو ہے جب دیکھیں گے تفسیر, میں آج دیکھ رہا تھا, مجھے خیال نہیں رہا کہ آپ لوگ یہ پوچھ لو, ورنہ میں وہ تینوں آیتیں ریفرنس کی اٹھا کے لا کے دیتا. تو وہاں پہ 3 جگہ پہ لفظ یہ میثاق اسی سورۃ البقرہ میں آیا ہے, اور ایک اس سے پہلے ہے, ایک اس کے بعد ہے, اور ایک یہاں پہ. اور وہاں پہ اصل جو ہے وہ یہ اخذنا میثاقکم فوقکم الطور. تو یہ جو تھا نا, یہ عام عہد نہیں تھا, یہ وہ عہد تھا جو پختگی سے لیا گیا تھا کہ نہیں کرتے تو ابھی بس ختم, یہ آ رہا پہاڑ تمہارے اوپر. یہ اہم عہد نہیں ہے. اگر عام عہد ہوتا ہے تو وہاں پہ عہدنا آتا ہے, وہ عہدنا, اور ہم نے عہد لیا, یا کیا وہاں پہ لفظ عہد آتا ہے, وہ سمپل عہد ہے. جب بھی میثاق آئے گا تو سمجھ لیں. اور خاص طور پہ اس سے پہلے لفظ ہے وَإِذْ, یعنی اور یاد کرو اس وقت کو. کس کو؟ اخذنا میثاق, کب لیا تھا؟ فوقکم الطور. یہ پورا جو ہے ریفرنس ہے جس کے تحت اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پختہ ہے. کیا آپ جزاک اللہ جزاک اللہ. کہ یہ پختہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ میثاق یہ میثاق عام عہد نہیں ہے. عام عہد کے لیے ہوتا ہے عہد, ہم نے عہد لیا, عہدنا. وہاں پہ لفظ عہد آتا ہے جہاں جہاں بھی آئے گا. جہاں بھی میثاق آئے گا, یہ آیا 3 ان آیتوں میں خاص, اور اس آیتوں میں اہم چیز یہ فوقکم الطور کے تحت. لا یعنی نہیں, نا کے معنی میں ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ لائے نافیہ ہے کیونکہ تعبدون کا نون سالم ہے. ہم چونکہ اب QC4 میں ہے, جب یہ لا 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک لائے نہیں, ایک لائے نافی. لائے نافی ہوتا ہے جو نفی کا معنی صرف کر, لائے نہیں ہوتا ہے جو امر کے معنی دیتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا افعل افعل لا تفعل, وہ جو لا تفعل ہے نا وہ آرڈر کے ساتھ ہے, مت کر, مت کرو. اور ایک ہے نہ کرو,
ایک ہے نہ کرو، ایک ہے مت کرو. مت کے اندر جو ہے حکم تحکیم ہے، تو وہ ہوتا ہے لائے ناہیہ. جب بھی لائے ناہیہ آئے گا تو جمع کا جو بھی لفظ ہوگا فعل مضارع کا، اس کا نون اڑ جائے گا، نون نہیں ہوگا. اگر یہ ہوتا لا تعبدو تو اس کا مطلب ہے امر تھا، تم مت کرو. اور جب آیا لا تعبدونا تو اس کا مطلب ہے نہ کرو. تو یہ لا کا بھی فرق جو ہے آج سے آپ اسے نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ کہاں پہ یہ لائے نافیہ ہے، کہاں لائے ناہیہ امر والا ہے. اللہ یہ حرف ہے مگر اللہ اللہ کی، واہ اور بالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً حسن سلوک کرنا، و ذیل قربا اور قربت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکین. یہ 8 احکامات ہیں، ان میں سے یہ 4 یہاں اکٹھے آ گئے. یعنی تم نے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ ہے عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا، یہ پہلی بات ہوگی. دوسرا ہے احسان کرو کس سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکین. تو کتنے ہو گئے 5، ابھی 3 رہتے ہیں. یہ 8 اکٹھے سر احکام. زی کا بتا دیں، جی زی کا بتا دیں. زی جو ہے ذیل یہ کے قربہ. معنی ہوتے ہیں والا، والے. یعنی کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے اس کے معنی دیتا ہے والا، والے، والی وغیرہ. جیسے ذل جلال، جلال والا. اسی طرح ذل قربا یعنی جو ہے رشتہ دار والے، یہ والے کے معنی دیتا ہے. یہاں پہ ہے قرابت دار، رشتہ دار. آگے چلیں جی، یہ 5 چیزیں یہاں ہوگی. آگے اس کو پہلے دوہرا لیجئے پھر جو ہے کرتے ہیں. جی آپ میں سے کون دہرانا چاہتا ہے؟ جی ساجدہ انور آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے، آپ اگر دہرانا چاہتی ہیں آپ کر لیجئے، ورنہ جس نے کرانا ہے وہ ہینڈ ریز کرے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر نہیں اللہ نہیں، کی، یہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا؟ وَإِذْ وبالوالدین. أَخَذْنَا یہاں سے شروع ہوا ہے آیت. تو شروع سے پڑھیں. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب اخذنا میثاق ہم نے لیا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احسان و ذیل قربا نیک سلوک کرنا اور قرابت داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولو اور تم کہو للناس لوگوں سے، حسنا واقیموا الصلاۃ اچھی بات، اور تم واقیموا الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز، وآتوا اور تم دو زکوٰۃ، ثم آپ یہ کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ تولیتم. یہاں پہ تو یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اچھا آگے سے پڑھ رہی ہوں. مجھے تو وہ تو سلائیڈ آپ نظر پورا ہی نہیں آ قرآن رہی. پڑھتی جائیں گی تو اب ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، ہم نے آگے سبق نہیں پڑھنا. آئیے اگلا حصہ ہے آیت کا. بسم اللہ. وَقُولُوا اور کہو، لِلنَّاسِ لوگوں سے، حسن اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، ثُمَّ پھر تولیتم تم پھر گئے. یعنی اس عہد سے پھر گئے، وہ جو پختہ عہد لیا تھا جو تمہیں ڈرا کے خوف کے تحت تم نے دیا تھا کہ ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا، تو تم پھر اس سے بھی پھر گئے. الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے. یہ نہیں کہ سب کے سب پھر گئے، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو نہیں پھرے. وَأَنْتُمْ اور تم موردون پھر جانے والے، تمہاری عادت ہے تم اپنی بات سے پھر جاتے ہو. تو یہ جو آیت کا حصہ ہے ہم نے پیچھے دیکھا تھا. یہاں پہ 3 چیزیں اور آ گئی کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، اور جو ہے زکوٰۃ دو. تو یہ 8 جو ہے وہ احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے پختہ عہد لے کر. اور یہی 8 احکامات ہمارے لیے بھی ہیں. ہمارے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. وہی شریعت ہے، اس تمام شریعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، وہ مکمل کر دیا، اکمل کر دیا.
جتنی پرانی پہلے شریعتیں آئی تھیں جس کے بھی جو ہے رسول نبی کے پاس، وہ ساری جو ہے اب مجموعی طور پر مکمل کر دیے. جو احکامات وہاں تھے وہ سارے احکامات ہمارے اوپر بھی اپلیکیبل ہو رہے ہیں، سوائے چند ایک کے جو ان کے ذاتی شریعت کے تحت تھے وہ ہٹ گئے. مثلا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اب وہ موسیٰ کلیم اللہ والا حصہ ہٹ گیا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم خلیل اللہ والا حصہ اس میں سے چلا گیا، اب ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو اس طرح کی کچھ تھوڑی تھوڑی چینجز ہیں، باقی جو ہے احکامات وہی ہے. لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ایک ہی کلمہ آیا، تمام شریعت میں یہی کلمہ آیا. اسی طرح جو احکامات بنیادی ہیں وہ تمام شریعت میں ایک جیسے ہی آئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، نبی اور قوم کے حساب سے کچھ تھوڑے چھوٹے موٹے احکامات ایسے تھے جو مختلف ہیں، وہ یہاں آ کے اکمل ہو گئے کہ اب پکے کر دیے گئے کہ آخری انسان تک کیا احکامات ہوں گے. تو یہ آج کی آیت میں یہ 8 جو ہے وہ احکامات ہیں. اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اکثریت نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا تھا. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. دعا، احتساب، پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیے، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے چاہے کوئی بھی ہو، اور نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے. اگر ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. اہم یہ ہے کہ ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور خبر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. یعنی والدین کی نافرمانی کرنا گویا وہ شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے. تو یہ آپ کی باری ہے. اب جو ہے وہ کون ہے جی؟ سمینہ احسان، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، نافی سے پڑھ لیجئے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، حسناً اچھی بات، وآقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم مخرجون پھر جانے والے ہو. جزاک اللہ خیر. اسباق دعا پلان کو پھر دیکھ لیجئے. اسباق یہ ہیں، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے. نبی یہ جو ہے بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبے میں بہتر بننے میں میری مدد فرما. پلان بنائیں، انشاءاللہ میں پلان بناؤں گا یا بناؤں گی کہ ان 8 چیزوں کو کیسے زندگی میں لایا جا سکتا ہے، خاص طور سے ان شعبوں میں جن میں میں کمزور ہوں. اسما دیکھیے، آج کے سبق میں ایک لفظ آیا والد، اس کی جمع ہوتا ہے والدین، یتیم والد یتامہ، مسکین کی جمع مساکین،
सलात की जमा सलावात, और 3 हरफी सेहतमंद जो अफ़ाल आए, अबादा, याबुदू, ओबुद, आबिद, माबूद, इबादा, एन बादाल जो है मादा से, बाब नसरा से आता है। हासुना, याहसनु, ओहसन, हासुन डैश हुसन, ये जो है हा सीन नून मादा से, बाब करूमा से आया है। ये बाब करूमा का बहुत कम अफ़ाल आते हैं, तो इस पे तवज्जो रखिएगा। तो अबादा का ये टेबल है, आप में से कोई इसकी 6 चाबियां करा दे। जी सिस्टर समीना दुरानी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बहन करा दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अबदा, याबुदु, ओबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। अबदा नसरा बाब से, आइन बाद दाल, वर्ड्स। जज़ाकल्लाह। आगे है हसुना। हसुना जो है ये नया फेल है। जी सिस्टर नसीम, आप इसकी माजी की चाबियां करा दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सिस्टर नसीम। चलिए माजी। हासुना, जी हासुनु, हासुना, हासुनु, हासुनता, हासुनतु, हासुनतुम, हासुन्ना, हासुनत। गुड। चलिए फरहा, आप जो है इसके मुतारिक की चाबियां करा। जी यह सुनू वो अच्छा होता है, यह सुनूना वो सब अच्छे होते हैं, तह सुनू आप अच्छे होते हैं, अह सुनू मैं अच्छा होता हूँ, तह सुनूना आप सब अच्छे होते हैं, नह सुनू हम सब अच्छे होते हैं, तह सुनू वो औरत अच्छी होती है। जी शमाइला, सर शमाइला आप जो है इसके अमर नहीं के सीगे करा दीजिए। सर शमीला या शुमाइला? पता नहीं, मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता। एक तो मेरी नजर अच्छा कमजोर है, दूसरा अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, मैं सीधा साधा। शमीला, ठीक है। ओके अहसुनु, उहसुनु, नहीं सॉरी, उहसुन, उहसुनु, ला तहसुन, ला तहसुनु, हसीनुन, हुस्नुन। गुड। ये याद रखिए, बाप हसीनुन डैश हुस्नुन। बाप करूमा से बाप करूमा। बाप करूमा का मफूल नहीं होता, उससे जितने भी अफाल आएंगे उनका मफूल नहीं होता। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। हमारे पास कमजोर अफाल यकसा हरूफ और हमजा वाले हैं। उनमें अखजा, याखुजु, खुज, आखिजुन, माखुजुन, अखजुन। हमजा खाजाल से जो है बाब नसरा से होता है ये फेल। काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकौलुन, कौलुन, काफ वाव लाम मादा से, बाब नसरा से है। कल्ला, यकिल्लु, किल्ला, कलीलुन डैश कल्लुन। काफ लाम लाम मादा से, बाब जो है ये दरबा से आता है। तो आइए जी, खजा है, इसकी 6 चाबियां हैं। जी अमारा बहन आप करा दीजिए। अखजा, याखुजु, खुज, आखिजुन, मखूजुन, अखजुन। मादा मादा हमजा खाजाल, और इसका मतलब है उसने पकड़ा, उसने लिया, उसने रखा। बाप। सर बाब नसरा। जी आगे है ये रुखसाना बहन, आपका नाम रह गया था, आप ये काला का टेबल करा दीजिए। काला, कालू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, कालत, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू, कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। मादा मादा इसका है जी काफ, काफ वाव लाम, बाब है नासारा। जी हाँ। आगे है जी कल्ला। जी आमरा हमारा बहन आपने करवा दिया मेरे ख्याल में, या नहीं कराया? जी हमारा सर अभी मैंने करवाया ठीक है, है। अखजा वाला करवाया है।
شکریہ جی مسز خلیل، آپ جو ہے اس کا ماضی کا ٹیپ کرا دیں کیونکہ یہ نیا فعل ہے، اس کا ہمیں پورا ٹیبل کرنا ہے۔ مسز خلیل انمیوٹ کیجئے بہن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماضی کلّا وہ کم ہوا، کلو وہ سب کم ہوئے، کللتا آپ کم ہوئے، کللتو میں کم ہوا، کلل تم آپ سب کم ہوئے، کللنا ہم سب کم ہوئے، کلت وہ عورت کم ہوئی۔ شکریہ۔ آپ کے بعد ہے سمینہ احسان، آپ اس کا جو ہے مضارع کا ٹیبل کرائیے۔ جی سر، یکلو یکلونا تکلو، اکلو تکلونا نکلو تکلو۔ شکریہ جی نوشین بلال، آپ جو ہے اس کا امر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کلّا تو کم ہوا، کلو تم سب کم ہو، لا تکلّا تو مت کم ہو، لا تزلو تم سب مت کم ہو، قالن کم ہونے والا، اس کا مفعول نہیں ہے، اس کا کلن کم ہونا، اس کا مادہ ہے کاف لام لام، اور یہ دوبارہ بات جی ہاں جی ٹیبل شازیہ، پہ ہے سر۔ ہاں سسٹر شازیہ، آپ جو ہے اس کا امر دوسرا جو بنتا ہے وہ کرائیے شت کے بغیر۔ سر یہاں پہ جمع میں نہیں میں لاتا زلو لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے، کاف کی جگہ زا لکھا ہے۔ آپ درست کر دیجئے نا، آپ اس کا امر کرائیے جو بغیر شت کے ہے۔ جی اکلل، اکللو، لا تکلل، لا تکللو، کلیلن، کلاتن۔ گڈ۔ اچھا سر یہاں یہ پہ جو ریڈ اس میں دیا ہوا ہے، جی سر یہ جو ریڈ اس میں دیا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ریڈ میں کیوں دیا گیا ہے؟ وہی میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا۔ یہ جتنے یکساں حروف والے ہوتے ہیں افعال، ان کا امر دو طرح آتا ہے، ایک شت کے ساتھ، ایک شت کے بغیر، اور ان کے معنی میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق جو ہے جو آگے آپ آئیں گے وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اس اسٹیج پر صرف اتنا یاد کر لیجئے کہ یکساں حروف والے ان کا امر ہمیشہ دو طرح بنتا ہے، ایک شت کے ساتھ جیسے کلا کلو لا تکلا لا تکلو، اور ایک شد کو کھول لیتے ہیں، جب کھولتے ہیں یہ بنتا ہے اکلل اکللو لا تکلل لا تکللو کلیل ڈیش کلتم۔ ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، وہ کیا ہے یہاں اس وقت اس کے معنی میں آپ کو نہ بتا پاؤں گا کیونکہ یہاں پہ میں نے اسے چیک نہیں کیا، ویسے اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اب دوسری بات ہے جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، جس پہ آپ لوگ اکثر خفا ہوتے ہیں، مثلا ٹیبل آ گیا آپ کا کسی ہوم ورک میں یا کوئز میں، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے کوئی یکساں حروف والا فعل دیا۔ اب جب یکساں حروف والے کا جو امر آئے گا، اب وہ امر اس استاد کی مرضی ہے جس نے ٹیبل بنایا، ٹیبل تو بنائے ہوئے، میں نے تو بنایا نہیں، میں بتا دوں، کہیں آپ کہیں جی آپ ہی یہ جان مجھے کر دو، نہیں، ہمارے پاس ہوم ورک کوئز جو ہے الفلا منزل کی طرف سے آتے ہیں، اور الفلا منزل کو جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی سائٹ سے ملتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ الفلا والے بھی کچھ اپنے طور پہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی اور جو پڑھانے والا ہے استاد کوئی نہیں کرتا یہ کام، کیونکہ نہ اس کو اجازت ہے نہ وہ کرتا ہے، نہ وہ چینج کر سکتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ کلا کلو لا تکلا لا تکلو یہ تو سب کو آتا ہے، جو نہیں آتا وہ کیا کرتے ہیں اس ٹیبل میں وہ والا جو ہے امر ڈال دیتے ہیں، اکلیل ڈال دیں۔ کتاب میں اکلیل نہیں لکھا ہوا، کتاب میں جو ہے یہی کلا کلو والا ہے۔ اب جب ہم پڑھاتے ہیں تو یہاں آپ کو پوری سلائیڈ دکھاتے ہیں، خصوصاً میں تو اپنے جو ہے ہر فیل کی پوری سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں، بھلے 6 چابیاں کراؤں وہ اتنی دیر لگتی ہے 6 چابیوں میں کہ پورا ٹیبل آپ کو لگ، اور اگر نیا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورا ٹیبل کرا۔ اب یہاں آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، اچھا اس کا جو ہے امر کلا کلو لا تکلا لا تکلو کی جگہ اکلل اکللو لا تکلیل تا۔ اب اگر وہ ہوم ورک میں دے دیتا ہے اکلل، آپ جو ہے کہتے ہیں یہ تو کلا تھا، تو میں نے جو ہے کلا جو ہے کیا اکلل جو ہے وہ
اس میں ہے ہی نہیں، مارک نہیں کیا کیونکہ کتاب میں تھا اور میرا نمبر کٹ گیا. اور پھر وہ اتنے خفا ہوتے ہیں کلاس چھوڑ کے چل جاتے ہیں. اور وہ جاتے ہیں تو میں بھی شکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جزاک اللہ خیر لیونگ دا کورس، کہ جب آپ کو اتنی سمجھ اس اسٹیج پہ پہنچ کے نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے استاد سے پڑھ لیں، میرے جیسے نالائق سے مت پڑھیں. تو میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے بچا لیا. تو لیکن آپ لوگ یہ بات اپنے سر آپ تو اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ اتنی نہیں، اچھی اچھا سمجھ پڑھانے کی لگتی ہے. بات نہیں ہے سسٹر، جس کا نمبر کٹتا ہے اس کا دل دکھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اس سے برا اس سے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ نمبر ہماری کمزوری ہے کہ کہ نمبر اکثر میں کٹتے ہیں. یہ کلاس میں کہتا رہتا ہوں نا جی 10 میں سے 0 ہو گئے 100 میں سے، تو کہتے ہیں یہ ضرور جو ہے نا اس میں ٹیبلوں میں بھی ہمارے نمبر یہی کاٹ. میں نہیں کاٹتا، وہ آپ کے فکسڈ ہوتے ہیں، کمپیوٹر مارکنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر مارک کرتا ہے ہمارے. ہاں یہ بتانا میری نالائکی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ جب بھی یہ یکساں حروف والے آئیں گے اس کے دو جو ہے امر ہوتے ہیں، شد کے ساتھ شد کے بغیر. تو یہ آپ نے پکا باندھ لینا ہے کہ اگر شد کے بغیر والا امر آ رہا ہے تو بھی آپ پہچان پائیں کہ اچھا یہ اس کا امر تو ایسے بھی آتا ہے. یہ نہ کہیں کہ کتاب میں نہیں دی ہوا ہے تو لہٰذا جو ہے میں اس کو نہیں مانتا یا مانتی، یا جو ہے یہ اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کتاب سے پڑھ کے جو ہے وہ ایگزام دیتے ہیں مجھے، وہ پھر آپ کا. تو اس لیے پلیز اپنے ذہنوں کو جو ہے یہ فراخ کیجئے کہ جو علم آپ کو کہیں سے بھی ملتا ہے، کسی سے بھی ملتا ہے، علم آپ کی وراثت ہے ہماری مسلمان، آپ اسے حاصل کیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اچھا یہ چیز کتاب میں نہیں تھی، کلاس میں پڑھائی گئی، یا جو ہے وہ سلائیڈز میں تھی، یا پی ڈی ایف میں تھی، یا اب یہ جو ہے یہ آپ کے پی ڈی ایف میں نہیں ہے، یہ سلائیڈ آپ کے پی ڈی ایف میں نہیں ہے، یہ میں نے خود ڈالی ہوئی ہے کہ پورا ٹیبل دکھانے کے لیے. یہاں آپ کی جو ٹیبل ہے وہ یہ ہے، جو پیچھے آپ نے دیکھا یہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے ٹیکسٹ کے مطابق جو آپ کا یہ ہے، بس یہ سلائیڈ ہے آپ کی جس میں 6 چابی ہے. یہ جو 6 چابیوں والے نا یہ آپ کی سلائیڈ ہے اور یہی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اس نے کیا دیا ہے، کلا یکلو کلا. اب یہاں اکلل نہیں آیا، وہ جس نے کلاس نہیں اٹینڈ کی یا توجہ نہیں دی کلاس میں اور یہ سمجھا کہ یہ پی ڈی ایف میں بھی یہ دیا ہوا ہے کتاب میں بھی تو لہٰذا اس کا امر جو ہے وہ قلہ ہی ہوگا، اکلل نہیں ہو سکتا. تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائیڈ نہیں کرے گا جب تک وہ اس نے تفصیل سے سنا نہ ہو، پڑھا نہ ہو یا ریکارڈنگز نہ دیکھی. تو اس لیے یہ چیز جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے کہ یکساں حروف میں ہمیشہ امر 2 طرح سے آتا ہے، شد کے ساتھ شد کے بغیر. آپ کی کتاب میں اور آپ کے پی ڈی ایف میں صرف یہ ہے. یہ جو ایکسٹرا سلائیڈیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، نہ سلیبس میں ہے نہ کتاب میں ہے. یہ تو ہم ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے آپ کے ٹیبل پورے کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹیبل کیا ہے. تو آئیے اسی طرح سر آپ کا فائل اور مفعول بھی 2 طرح، جی فائل اور مفعول بھی 2 طرح سے آ رہے ہیں، فائل اور اسم ہاں فائل اور وہ تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں تبدیلیاں وہ ہیں وہ بھی یکساں. یکساں حروف والے میں جی 2 ہاں، ہوں گے. نہیں لازمی نہیں ہے. بعض اوقات بعض ٹیبلز کے اندر جو یکساں حروف والے نہیں ہیں اس میں بھی 2 فائل 2 جو ہے مصدر بھی آتے ہیں. جب آتے ہیں تو ہم وہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے 2 فائل اس کے 2 مصدر ہیں، یا اس کے 2 مصدر آ رہے ہیں، یا اس کے 2 فائل آ رہے ہیں. وہ ہم خاص طور سے بتاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو نوٹ نہیں کرتے. لازمی نہیں ہے کہ سر آپ نا ٹیبل کی ایک سلائیڈ دوبارہ دکھا دیں. سلائیڈیں ابھی تو آپ کو دکھا دی تھی، ابھی میں نے آگے باقی کام بھی کرنا ہے. سر ایک دفعہ پھر دکھا دیں. میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں، 12 منٹ لیٹ ہوں، اور آگے میں نے گرامر میں بھی کچھ چیزیں آپ کو سکھانی ہیں جو زیادہ اہم ہیں. تو یہ ٹیبل تو ہوتے رہیں گے، ہر روز ہی ہوتے ہیں. ابھی تو آپ کے ماشاءاللہ جو ہے نا صرف 4 کلاسیں میں 16 کلاسوں میں چلے گی، یہی ٹیبل ہوں گے، چلتے رہیں گے. اسی طرح آگے دیکھیں، احسن یحسن، احسن محسن، محسن احسان، حاسین مادہ سے، باب جو ہے افعال سے آتا ہے. اقامہ یقیم، اقیم مقیم، مقام اقامت، کاف واو میم سے جو ہے باب افعال سے ہے. اور اس کے بعد ہے آتا یوتی، آتی موتن، موتن اتاعن. تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے حمزہ تا یا سے جو ہے باب افعال سے ہے. تولا یتولا، تولن متولن، متولن تولن. تو یہ جو ہے واو لام یا سے جو ہے باب جو ہے یہ کیا ہے، تدبرہ سے ہے.
تو اس کے بعد تدبرہ تدبرہ تو باب نہیں ہوتا، تفاعل جو ہے باب ہے، وہ تو پیٹرن ہے، تدبرہ پیٹرن ہے، سوری. ارادہ یوردو آرد مورد، اور جو ہے مورد اور ادراد اراد، یہ جو ہے عین را دال مادہ سے باب افعال سے ہے. تو یہ ان کی صرف تیزی سے ہم چابیاں کریں گے. احسنا یوسن، احسن محسن، محسن احسان، حاسین نون مادہ سے باب افعال سے آتا ہے. اقامہ یقیم، اقیم مقیم، مقام اقامت، یہ جو ہے کاف واو میم مادہ سے باب افعال سے ہے. آتا یوتی، آتی موتن، موتن اتاؤن، یہ جو ہے حمزہ تا یا مادہ سے باب افعال سے ہے. اردا یوردو آرد موردن، موردن اراد، این جو ہے ضاد مادہ سے جو ہے باب افعال سے ہے. تولا یتولا، تولا متولن، متولن انہو، اور تولن یعنی اس کا مفعول جو ہے انہو کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ واو لام یا مادہ سے باب تفعول سے ہے. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہم نے بہت سی چیزیں پڑھنی ہیں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 11 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید. ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی کے جو ہے وہ جو ہے ٹیبل میں 3 حرفی میں کیا تھا؟ فعلت، تفعل، افعلی، لا تفعلی، فاعلت، مفعولت اور فعل. یہ 3 حرفی تھا. 4 حرفی کل ہم نے کر لیا. اس میں تھا اسلمت، تسلم، اسلمی، لا تسلمی، مسلمت، مسلمت اور اسلام. یہ ہو گیا. یہ ہم نے 2 کر لیے، ثلاثی مجرد اور مزید فی کے مؤنث کے دونوں ٹیبل آپ نے سیکھنے تھے اس پورے کورس میں، وہ 2 پورے ہو گئے. اب اس سے آگے جو ہے آج جو ہم شروع کریں گے وہ 2 کے صیغے. 2 کے صیغے کیا ہیں؟ فعلا یا فعلان، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان. یہ اب تک آپ نے QC 3 تک نہیں پڑھے تھے 2 کے صیغے. اس کا 2 انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے ماضی کے لیے، وہی ماضی کی طرح فعلا، فعلا سے فعلا تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، یا فعلانی، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان. یہ آج ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے مجہول کے صیغے کرنے ہیں اور پھر کرما کا. یہ صرف کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اسماء اور جو ہے افعال. افعال میں آپ کا QC 4 میں یہی سلیبس ہے. مؤنث کا 3 حرفی کا ٹیبل فعلت، مزید فی سے اسلمت، پھر جو ہے 2 کے تثنیہ کے صیغے، پھر جو ہے وہ مجہول جو ہے 3 حرفی اور مزید فی کا، اور کرما. جبکہ اسماء میں جو ہم شروع کریں گے اس میں اسم مکان، اسم صفہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور جمع تکسیر جو ہے یہ ہم پڑھیں گے. اور پھر گرامر شروع ہوگی وہ اس کے بعد شروع کریں گے. تو آئیے پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر مؤنث اور فعل مؤنث کا ٹیبل دیکھا تھا، اسے ایک بار دوہرا لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے آج 2 کے صیغے اس میں ڈالنے ہیں. ہم نے کہا تھا ہوا، وہ، ہم، وہ دونوں، وہ ہم، وہ سب. اب 2 کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہما کا لفظ ہوتا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. یہ آپ کو میں نے ٹیبل بھی پورا کرایا ہوا ہے، اس لیے اب آپ کو اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. ہوا، ہما، ہم. تو ہمارا یہ ٹیبل پورا ہو گیا. اب آگے ہے انتا اور آنا. انتا جو ہے اس کے لیے 2 ہوتا ہے، انتما 2 ہوتا ہے، انتما. اور انتم جو ہے یہ جمع کے لیے، اور نحنو ہوئی ہے. یعنی ہمارا اب یہ ٹیبل مکمل ہو گیا. ہوا، ہما، ہم، انتا، آنا، انتما، انتم، نحن. تو یہ یوں سمجھیں، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم. 3 غائب کے، 3 جو ہے وہ سامنے والے حاضر کے 6، اور آنا، نانو 8. یہ 8 جو ہے آپ کے پورے ہو گئے. تو 2 کے صیغے کیسے بناتے ہیں؟ ہما، وہ دونوں، اور سامنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ انتما، تم دو یا آپ دو. ہما، وہ دونوں، انتما، تم دو. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکر کے لیے ہما، انتما، مؤنث کے لیے بھی یہی ہے، ہما، انتما.
جیسے آنا نحنو مؤنث مذکر کے لیے سیم تھے، ایک جیسے تھے، اسی طرح دو کے صیغے بھی دونوں کے ایک ہیں، ہما انتما، ہما انتما۔ چلے یہ بھی ایک کام کی بات ہو گئی۔ تو اب یہ ہے جمع کا صیغہ بنانے کے لیے، دو کا بنانے کے لیے کیا ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے ہما ایک الف کا اضافہ ہوا، انتما انتم میں جو ہے ایک الف کا اضافہ ہو گیا، تو واو نون جو ہے جمع کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اب مسلمون تھا، جب الف اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ کہے گا مسلمانی۔ ہم تو مسلمان ایک کو کہتے ہیں نا، عربی میں مسلمان جو ہے یعنی مسلمان جو ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں، تو کیا جواب دیں گے، ہما مسلمانی۔ لیکن اگر یہی سوال میں یہاں کروں مؤنث کے لیے، من ہما، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے، ہما مسلمین، مسلمین، تا تانیسی کی تا یاد رکھیں، تا تانیسی کی تا لگے گی، ہما مسلمتانی۔ ہما تو دونوں کے لیے ایک رہے گا، لیکن مذکر کے لیے تو کہیں گے مسلمانی، اور یہاں کہیں گے مسلمتانی، تاکہ اسے فرق ہو جائے کہ یہ کون سے ہما ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ تو ان کا فرق کیا ہے، تا تانیسی سے ہوتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے۔ من انتما، اگر یہ کہا جائے تم دونوں کون ہو، تو کیا ہوگا، نحنو مسلمان، نحن مسلم، یہ یاد رکھیں دو کے لیے بھی نحنو ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی نحنو ہوتا ہے۔ نحنو جو ہے وہ دو جمع چاہے مذکر ہے مؤنث سب کے لیے ایک، نحنو نحنو۔ لیکن مسلمانی جو ہے جب آئے گا، نحنو مسلمانی، ہم دو مسلمان ہیں، تو دو عورتوں کے لیے کیا استعمال کریں گے، نحنو مسلماتانی، مسلمتانی، تا لگ جائے گا بس، یعنی اچھا۔ تو یہ اب آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ مؤنث اور مذکر کا فرق ہے، ہما دونوں کا ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ آتا ہے نا وہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تا تانیسی کے اضافے سے۔ تو چلے اب دیکھتے ہیں، ربوہو، ربوہم یہ تو ہمیں آتا تھا، دو کے لیے کیا کہیں گے، ربوہما، ماں کا لفظ لگا دیا، ربو کا ربی، اب دو کے لیے کیا کہیں گے، ربو کیا لگائیں گے، کما ہو جائے گا، تم نہیں لگے گا یہاں پہ، کما ہو جائے گا، اور ربنا، تو یہ مذکر کا ہوا۔ اب اگر میں کہوں مؤنث کے لیے تو کیا لگائیں گے، ربہن، ربہن، وہاں پہ کما جو ہے کنہ میں بدل جائے گا، ربہما اور ربو کنہ، نون نسواں اور تا تانیسی جو ہے وہ اس میں نون کے ساتھ فرق کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ربہما، اور یہاں کیا ہوگا، ربکما، ربکما، ان دو کا رب، لیکن جب مؤنث کے لیے بات کریں گے تو ہم کہیں گے ربو، ربہن، 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 ٹھیک ہے جی، ربکن، من من ربہما، ان دو کا رب کون ہے، تو کیا جواب دیں گے، یہی جواب ہوگا، ربہما ربہما اللہ، ربہما، اللہ اور اگر من ربہما ربکما اللہ، آ جائے تب کیا جواب بنے گا، ربنا اللہ، تو فعل کے یہ دو صیغے ہوئے۔ فعلا سے دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتما، اور فعلتم، فعلتا، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما۔ اب ہم نے دو کے صیغے بنا لیے، ہما انتما، ربہما ربکما، فعلا، فعلتما۔ یہ آپ نے آج صرف یہی پکے کرنے ہیں، یہی ہمارا آج کا اہم سبق ہے کہ دو کے صیغے کیسے بنتے ہیں، ماضی میں ہما اور انتما۔ مثال ربہما ربکما، فعلا سے فعلا، فعلتما، جعلا، جعلتما، فتحا، فتحتما، نصرا، نصرتما، ذکرا، ذکرتما۔ کوئی بھی فعل لگاتے جائیں، لفظ جو ہے الف اور تا تما لگائیں گے تو آپ کے سامنے کے اور غائب کے صیغے دو کے بن گئے۔
اب آگے دیں گے حل فعلا تو کیا کہیں گے؟ نام فعلا فعلا. اسی طرح حل فعلتما تو جواب کیا ہوگا؟ نام نعم فعلنا فعلنا نام فعلتما نہ لگے گا، نام کا فعلنا نہ لگے گا. یہی حل فعلا خیرا نعم نعم فعل نعم خیرا فعل خیرا فعلتما خیرا نعم فعلنا نام فعلنا خیرا. خیرا آج یہ ہم نے کل دیکھا تھا فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعل. مؤنث کا تھا مضارع تفعلو یفعلنا تفعلینا افعلو تفعلنا نفعلو. امر تھا افعلی افعلنا لا تفعلی لا تفعلنا فاعلۃ مفعولۃ فعل. یہ جو ہے اس کا ہم نے کل کیا. تو سوال جواب جو ہے یہ آپ کے پہلے سوال کے تو کتاب میں لکھے ہوئے وہیں سے دیکھیے. دوسرے سوال کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے 8 چیزوں کا عہد لیا، وہ کیا ہے یہ بھی وہی دیا ہوا ہے کتاب میں. تیسرا البتہ حل کرنے والا تو اسے کرتے ہیں. وذل قربا والیتاما والمساکین کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کیجیے آپ. اور رشتہ دار اور یتیم رشتے قرابتاروں اور یتیموں اور قرابتداروں اور یتیموں اور مسکینوں سے. وہاں پہ لفظ قرابت دار ہے تو اس لیے میں نے قرابت دار لکھ دیا، ورنہ رشتہ داروں اور جو ہے یتیموں مسکینوں دور ہے. وقول للناس حسنا تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تم لوگوں سے کہو اچھی لوگوں سے بات. اچھی بات. وانتم مورثون اور اور تم پھر جانے والے ہو. جانے والے ہو. تو آئیے مذکر یہ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع بتا دیجئے. والدین والدین یتیم یتامہ مسکین مساکین صلوات. یہ چابیوں کے ٹیبل ہم نے کر لیے. آبادا حسنا اخذا اور کلا سے. تو اگلا سوال دیکھتے ہیں. حسنا کاما آتا تولا ارادا یہ ساری 6 چابیاں آپ کو میں نے کرا دی، پورے ٹیبل دکھا دیے. اگلا سوال ہے عربی بنائیے. ان دونوں کا رب اللہ ہے. ان دونوں کا ربهم اللہ ربہما ہما کا لفظ لے آئیں گے. ربہما ان دونوں کا رب اللہ اللہ ہے. اردو میں من ربکما آپ دونوں کا رب کون ہے؟ ما فعلتم هل فعلتما خیرا نعم فعلنا خیرا. وہ دونوں اس کی عربی بنائیے. ہما ربہما ان دونوں کا دونوں نے کیا. فعلتما فعلتما انتما آپ دونوں. گڈ. فعلا ان دونوں نے کیا. ان دونوں نے کیا. آپ دونوں کا رب ربکما تو بونس پوائنٹ آپ کا یہ ٹیبل جو ہے اسے ابھی یاد کر لیجئے. آپ کو آج یہ ٹیبل سمجھ آ گیا ہوگا. ہوا ہم یا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتم. اب یہ الحمدللہ آج آپ کا آفیشیلی جو ہے یہ ٹیبل پورا ہو گیا. اس کی ضمیریں آتی ہیں ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا اور نہ. اور تیسرا یہ کل آپ کو ٹیبل میں نے دکھایا تھا. پلیز میوٹ رکھیے تاکہ دوسرے جو ہے وہ سن سکیں. آپ اگر نہ سننا چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن شور مت کیجیے. ایہو ایہما ایہم ایہا ایہما ایہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکنا ایایا ایانا. یہ 3 ٹیبل اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو قرآن کے ہر لائن میں جو ہے نا ان میں سے 3 ٹیبلوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہوگی. تو آگے آ جائیں. آج ایک فعل کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. ذہبا تو اس کے 2 کے لیے کیا ہوگا؟ ایک الف لگائیں گے ذہبا. جمع کے لیے کیا ہوگا؟ واو الف لگائیں گے ذہبو. مؤنث کے لیے کیا لگائیں گے؟ ذہبت. اور 2 کے لیے کیا لگائیں گے؟ تا کے ساتھ الف لگائیں گے ذہبتا ذہبتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کیا ہوگا؟
जमा नून नुस्वा का नून लग जाएगा, ज़हाब यज़हबना और ज़हबता सामने वाले के होता ज़हब है ज़हाबता, तो दो के लिए क्या करेंगे ज़हाबतुमा, और जमा के लिए ज़हाबतुम। मुअन्नस के लिए क्या होता है जेर लगा देते हैं ज़हाबती, और तुमा जो है मुअन्नस का भी यही है ज़हाबतुमा, और नून के लिए नुस्वा लग जाएगा ज़हबतुन्ना ज़हबतुन्ना और ज़हाबतुम। ये ज़हबतुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये टेबल भी पूरा हो गया। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना ज़हाबता ज़हाबतुमा ज़हाबतुम ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हाबतुन्ना ज़हाबतु ज़हाब। आप इस पे वो अपने 11 अफ़ाल बिठा लीजिए। फाला का तो आपने कर लिया ना, फाला फाला फालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना। इसी तरह जाला बना लीजिए, जाला जाला जालू जालत जालता जालना जालता जालतुमा जालतुम जालती जालतुमा जालतुन्ना जालतू जालना। ज़करा ज़करा ज़करू ज़करत ज़करता ज़करतुम ज़करती ज़करतुमा ज़करतुन्ना ज़करती ज़करतुमा ज़करतुन्ना ज़करतु ज़करना। कोई भी फेल आप उठाएं उनकी इसके प्रैक्टिस कीजिए, आपके ये जो है पूरे टेबल जो है 14 सीगे का अरबी में इस्तेमाल होता है। ये हमें जो है आपको जाके मुझे नहीं याद कि कहाँ पूरा कराएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये आप इस पे प्रैक्टिस कर लिए तो आ जाएगा। आइए सवाल देखते हैं, बहुत ज्यादा वक्त हो गया उसके लिए मैं माजरत खाऊं, 10 मिनट हम आगे लेट हो गए हैं। हल असलम न लिल्लाहे नाम असलम न लिल्लाहे, तुस्लिमना लिल्लाहे नुस्लिमु लिल्लाहे। दो या तस्निया के लिए हम और अंतुम का लफ्ज होता है तो क्या करते हैं आखिर में अलिफ मद्दा बढ़ा देते हैं, मद बढ़ा देते हैं। हम दो के लिए क्या लफ्ज होगा, कोई अलहदा लफ्ज नहीं होता। फालतुमा का मतलब है आप दोनों ने किया। मन अंतुमा का जवाब होगा नाहनु मुसलमानी। अंतुमा व मानी तबाकुमा, अंतुमा आप दोनों, वा और मन वो इत्तबाकुमा जिन्होंने आप दोनों की पैरवी की। रब्बुहुमा का तर्जमा है उन दोनों का रब। मन रब्बुकुमा जवाब होगा रब्बुल्लाह। व नादहुमा रब्बुहुमा और उन दोनों के रब ने उन दोनों को पुकारा। फालतुमा का मतलब है आप दोनों ने किया। हल फालतुमा खैरा, नाम फालना खैरा। 7 होमवर्क आपको पता है, तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने समझने गौर करने अमल करने फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप। आमीन आमीन। आज का ये सबक बहुत अहम है क्योंकि इसमें जो हमने इतनी ये अच्छी दो दुआ केस मांगते हैं आप। किए हैं ये हमें यहीं पे सीखने हैं, ये आगे पीछे फिर कहीं नहीं समझ आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको यहीं पे पूरा कर लें। तो आपके सवालात के लिए मैं मुंतजिर हूँ, आप पूछिए सवाल जो कुछ पूछना चाहते हैं। अब बात कीजिए। वो कोई बहन कह रही थी जी फला टेबल दिखा दो, वो कौन सा टेबल देखना है आप बताइए, मैं आपको वो टेबल दिखा दूं। सर आसाना का टेबल मैंने कहा था, और वो जो आपने उर्दू की अरबी में बताया वो वाला ये एंड आ पे। गया जी आसना का टेबल है, देख लीजिए इसको जी। ahsana ahsanu ahsanta ahsantu ahsantum ahsanna ahsanat yuhsinu yuhsinuna tuhsinu uhsinu tuhsinuna nuhsinu tuhsinu ahsin ahsinu la tuhsin la tuhsinu muhsinun muhsanun ihsanun। ये चूंकि चार हर्फी है बाबे इफाल से आ रहा है तो इसलिए इसका मुदारे का पूरा टेबल पेश के साथ आएगा। योसेनु योसेनुना तोसेनु ओसेनु तोसेनुना नोसेनु तोसेनु। और दूसरी बात कि चूंकि बाबे फाल से आ रहा है तो इसका अमर जो है लाजमी जबर वाला जो है हमजा होगा। आसिन आसनु ला तोसिन ला तोसिन। ये दो अहम पॉइंट है इसके अंदर कि बाबे फाल से जो भी आएगा या मजीद फी का 4 हर्फी कोई भी आएगा उसका मुदारे का टेबल पेश से होगा। और बाबे फाल से अगर आ रहा है तो उसका अमर लाजमी जो है हमजा लेगा चाहे जरूरत हो या ना हो, और हमजा जबर वाला हो।
چلے جی، اور کیا کہہ رہی ہیں، کیا دکھا دوں؟ سر وہ جو آپ نے اردو سے عربی کروائی ہے نا، وہ تو ساری کلاس نے کی ہے، میں نے تھوڑی کی ہے. نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں، 3 سینٹینس یہ تھے. پتہ ہے، وہ جو ہے وہ پوری کلاس نے کی ہے، آپ نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. سر میرا بیچ میں بند ہو گیا تھا ایک دم سے. بند ہو گیا تو آپ اسے اتارنا چاہ رہی ہیں، تو یہ آپ جو ہے نا اسے ریکارڈنگ سے اتاریے سر گا. یہ والی نہیں، اس سے آگے اگلا والا، یہ تو میں نے سنایا تھا آپ کے ساتھ. اس کے بعد تو یہ ہے. ہاں جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. ایک آپ نے ٹیبل کروایا تھا اس کا. ہاں جی یہ چلیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا آمین بعد الموت آمین ولا تحاسبنا یوم آمین القیامہ انک علی کل شیء قدیر. آمین آمین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.